السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نسیم حجازی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کیسر و کسریٰ۔ ریڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریڈنگز آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کیسر و کسریٰ۔ تاریخ رات کے مسافروں کے نام جنہیں صبح کا انتظار تھا، نسیم حجازی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کا پہلا حصہ جس کا نام ہے پیاسی ریت۔ ایک روز دوپہر سے کچھ پہلے عاصم اور عباد یروشلم سے کوئی 5 کوس دور پھر اس سرائے کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں انہوں نے چند ہفتے قبل دمشق جاتے ہوئے ایک رات قیام کیا تھا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے عاصم ان تندرست اور توانا لوگوں میں سے تھا جو بچوں میں جوان اور جوانوں میں کمسن دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس کا خوبصورت چہرہ ان طوفانوں سے آشنا معلوم ہوتا تھا جو ایک نوجوان کو قبل از وقت سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنے لباس سے وہ ایک عالی نسب عرب معلوم ہوتا تھا۔ اس کی سیاہ اور چمکیلی آنکھیں شوخی، ذہانت اور غرور کے علاوہ اس حوصلے اور خود اعتمادی کی آئینہ دار تھی جو عمر کا ایک حصہ ناہموار اور پرخطر راستوں پر گزارنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ وہ ترکش کمان اور تلوار سے سجا ایک خوبصورت گھوڑے پر کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا کہ اگر اس کے دائیں بائیں مسلح دشمن کی صفیں ہوتی تو بھی اس کی خود اعتمادی میں کوئی فرق نہ آتا، یا اگر وہ ایک عرب کی بجائے کسی رومی سپاہی کے لباس میں ہوتا اور اس کے پیچھے ایک غلام کی بجائے سواروں کی فوج ہوتی تو اس کی ہیبت ناک نگاہیں اس فوج کی فتح کی ضامن سمجھی جاتی۔ تاہم اگر یہ نوجوان کسی گزرگاہ پر چند اچھلتے کودتے اور ہنستے کھلکھلاتے بے فکر لڑکوں کے ساتھ نمودار ہوتا تو تماشائی اس کے سپاہیانہ انداز کی بجائے اس کی مسکراہٹیں دیکھنا اور اس کے کہکے سننا زیادہ پسند کرتے۔ عباد اس کا دراز قامت اور باری برکم غلام جو عمر میں اس سے 10-12 سال بڑا معلوم ہوتا تھا، ایک اونٹ پر سوار تھا اور دوسرے اونٹ پر جس کی نکیل عباد کے اونٹ کی دم سے بندھی تھی سامان لدا ہوا تھا۔ سرائے کے 4 دیواری باہر سے ایک قلعے کی فصیل معلوم ہوتی تھی۔ عباد اور عاصم دروازے کے سامنے اتر پڑے اور اپنے گھوڑے اونٹوں سمیت اندر داخل ہوئے۔ سرائے کی 2 منزلہ عمارت زیادہ بڑی نہ تھی لیکن صحن خاصا کشادہ تھا۔ برآمدے کے آگے لکڑی کے ستونوں پر کھجور کے تنوں اور پتوں کی چھت کے نیچے عام مسافروں کے لیے ایک طرف چٹائیاں بچھی تھی اور دوسری طرف چند بوسیدہ میزیں اور تخت پڑے تھے۔ باقی صحن میں جگہ جگہ انجیر اور زیتون کے درخت تھے۔ بائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ ایک طویل چھپرا جو کہ استبل کا کام دیتا تھا، جس کے اندر چند گھوڑے اور باہر چند اونٹ بندھے ہوئے تھے، اور قریب ہی چند مسافر درختوں کی چھاؤں میں سستا رہے تھے۔ 4 یہودی ایک میز کے گرد بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ ان سے تھوڑی دور ایک قوی ہیکل شامی جو اپنی قیمتی قبا اور عمامے سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا شراب پی رہا تھا، اور ایک حبشی غلام ادب سے سر جھکائے اس کے قریب کھڑا۔ شامی تلوار اور خنجر سے مسلح تھا اور شراب کے اثر سے اس کے چہرے کی خشونت درندگی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ تیسری منزل پر قبرص کے 2 عیسائی جو یروشلم کی زیارت کے لیے آئے تھے کھانا کھا رہے تھے، اور سرائے کا مالک ایک شگفتہ مزاج مصری جس کا نام فرمس تھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب عاصم اور عباد اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو درخت سے باندھ رہے تھے، فرمس اچانک ان کی طرف متوجہ ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ان اونٹوں کو یہاں باندھنے کی بجائے چرنے کے لیے باہر چھوڑ دیں، میں ان کی حفاظت کے لیے ایک نوکر بھیج سکتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، ان پر سامان لدا ہے اور ہم یہاں سے ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ میں عرب تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ غطفان اور کلب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی منزلوں تک میرا اور ان کا راستہ ایک ہوگا۔ وہ مجھ سے 4 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے، شاید آپ کو ان کے متعلق کچھ معلوم ہو۔ فرمس نے جواب دیا، وہ کل ہی یہاں سے گزرے ہیں اور یروشلم میں 1-2 ہفتے ضرور قیام کریں گے۔ عاصم نے کہا، نہیں، وہ 1 دن سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ عرب میں امن کے ایام ختم ہونے کو ہیں اور میری طرح ان کے لیے بھی کسی تاخیر کے بغیر گھر پہنچنا ضروری ہے۔ میں آج شام تک یروشلم پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے، اور اگر آپ کے نوکر جس نے پچھلی مرتبہ میرے گھوڑے کی نال باندھی تھی فارغ ہیں تو اسے بلا دیجئے، میں نئے نال لگوانا چاہتا ہوں اور ایسا کاریگر مجھے رستے میں کہیں اور نہیں مل سکے گا۔ یہ کام ابھی ہو جائے گا، پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا؟ عاصم نے جواب دیا، دمشق میں میرے گھوڑے بہت اچھی قیمت پر فروخت ہوئے تھے، لیکن جنگ کے باعث وہاں تلوار کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے صرف چند تلواریں خریدنے پر اکتفا کیا ہے اور باقی سرمایے سے ریشمی کپڑا خرید لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ کپڑے کی تجارت سے مجھے اچھا خاصا نفع ہوگا، اور پھر اگر مزید تلواروں کی ضرورت پیش آئی تو ہم معطر سے سستی قیمت پر منگوا لیں گے۔
فرمس نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے وطن پہنچ کر تم یہ سنو کہ تمہاری جنگ ختم ہو چکی ہے اور تمہیں مزید تلواریں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاصم نے جواب دیا، ہم واقعی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہم دونوں قبائل کے بیشتر خاندان امن کے خواہش مند ہیں، لیکن میرا خاندان ان میں سے نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اوس اور خرج کی جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ میرے چچا نے مجھے صرف اس لیے تلواریں خریدنے کے لیے بھیجا تھا کہ ہمارے قبیلے کے دولت مند لوگ جن کے پاس تلواریں ہیں لڑائی سے منہ پھیر چکے ہیں، اور غریب جن کی حیت ابھی تک زندہ ہے، یہودی تاجروں کو تلواروں کی منہ مانگی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تلواریں حاصل کر لینے کے بعد جب چند آدمی میدان میں نکل آئیں گے تو قبیلے کا کوئی آدمی گھر میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ فرمس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، تم اپنا بہترین گھوڑا واپس لے آئے ہو۔ اگر اب بھی اپنا ارادہ بدل سکو تو میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، اگر اسے فروخت کرنے کی نیت ہوتی تو میں پہلے ہی انکار نہ کرتا۔ آپ کی طرح دمشق میں بھی کئی خریدار اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ میرا بہترین دوست ہے۔ فرمس نے کہا، بہت اچھا، اگر یہ گھوڑا تمہیں اتنا ہی عزیز ہے تو میں اصرار نہیں کروں گا، آؤ میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عباد۔ عباد اپنے نوجوان آقا کے ساتھ خاصا بے تکلف تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے ایک غلام کی حدود سے تجاوز کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں جناب، اب میرا کھانا یہیں بھجوا دیجیے۔ فرمس نے پوچھا، آپ نے یہ غلام کہاں سے حاصل کیا؟ عاصم نے جواب دیا، جب یہ 7-8 سال کا تھا تو اسے میرے والد نے یمن کے ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا۔ اس وقت تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمس نے اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر عاصم کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، آپ کو یاد ہے میں ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آیا ہوں۔ کب؟ کوئی 4 سال قبل۔ میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے۔ تقریباً 6 ماہ وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی پر بھی ایک دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سریانی میں تمہاری گفتگو سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں کی سیاحت کر چکے ہو۔ عاصم نے کہا، میں غیر زبانی سمجھنے کے معاملے میں خاصا تیز ہوں، چنانچہ دمشق میں 6 مہینے بعض رومیوں سے میل جول رکھنے کے بعد میں نے ان کی زبان میں بھی شدت پیدا کر لی ہے۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے ہوئے قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے پہلے میں جوا نہیں کھیلوں گا، نہ ہی شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ تو پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے کہا، اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی رئیس، جو شراب کی سراہی خالی کر چکا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودی کے قریب جا کر بولا، میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کرنے کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیو قامت انسان کی طرف دیکھنے لگا۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے برابر بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا، جناب، یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو یہاں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے نیچے گر پڑا۔ باقی 2 بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور شرابی نے نشے کی حالت میں فحش گالیاں نکالنی شروع کر دیں۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے دبی زبان میں فرمت سے سوال کیا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا رئیس ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے اپنی سرائے میں ٹھہرا لیا۔ یہ صبح سے شراب کی 2 سراہیاں خالی کر چکا ہے اور وہ جو مسافر جو سائبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ اگر یہ پڑوس کے ایک خونخوار قبیلے کا رئیس نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیجا ہے، وہاں ایک رومی افسر میرا دوست ہے، اگر اس کے کسی سپاہی کو روانہ کر دیا تو اس کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب، آپ بہت پی چکے ہیں۔
شامی نے گرج کر کہا، کیا بکتے ہو جناب، میں یہ کہا کہ شراب ختم ہو چکی ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدے کی طرف بڑھا۔ فرمس کے 4 نوکروں نے بھاگ کر اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال لی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ فرمس نے قدرے جرأت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، دیکھیے جناب، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس سرانگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا برآمدے کے ستون سے جا لگا۔ شامی، جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی، کہکہے لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے۔ شامی اور اس کا حبشی غلام، جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرمس چلایا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں غریب الوطن مصری ہوں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں کی، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ زیادہ نشے کی حالت میں آپ کے لیے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ حکم دیتے ہیں تو شراب کا پورا مٹکا پیش کرنے کو تیار ہوں۔ شامی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، ذلیل آدمی، اپنی زبان بند کرو ورنہ۔ فرمس شامی کے الفاظ سے زیادہ اپنی شہرک پر اس کی تلوار کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اب شامی کبھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا اور کبھی اپنی تلوار کی نوک اس کے پیٹ، سینے، گردن یا چہرے کے قریب لے جاتا۔ تماشائی، جو پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ فرمس کا آخری وقت آ چکا ہے، یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ مہیب صورت آدمی صرف اپنی زندہ دلی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اچانک برآمدے سے ایک نوعمر لڑکی نمودار ہوئی۔ اس نے چیخیں مارتے ہوئے آگے بڑھ کر شامی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس دیو کامد آدمی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ ایک طرف گر پڑی۔ فرمس چلایا، انطونیہ، انطونیہ، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شامی نے اچانک بائیں ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ عورت، جو صورت سے اس لڑکی کی ماں معلوم ہوتی تھی، چیخیں مارتی آگے بڑھی اور آس پاس جمع ہونے والے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ شامی دوبارہ اپنی تلوار فرمس کی گردن پر رکھتے ہوئے چلایا، اگر اس عورت نے اپنی زبان بند نہ کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ عورت خاموش ہو گئی۔ اچانک عاصم، جس کے لیے یہ کھیل ناقابل برداشت ہو چکا تھا، تلوار سونت کر شامی کے قریب پہنچا اور بولا، میں نے آج تک اتنا بزدل آدمی نہیں دیکھا۔ شامی نے مڑ کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ بزدل نہ ہوتا تو میں پہلے ہی وار میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عاصم نے کہا، بزدل یہ نہیں، تم ہو۔ شامی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ اس نے کہا، تم مجھے بزدل کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ ہاں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایک وحشی ہو جسے ایک نہتے مرد اور بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی۔ شامی نے غضبناک ہو کر لڑکی کو ایک طرف دھکیل دیا اور پھر پے در پہ عاصم پر کئی وار کیے۔ عاصم اس کے وار تلوار پر روکتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا، لیکن جب اس نے جوابی حملہ کیا تو شامی کا جوش و خروش پریشانی اور اضطراب میں تبدیل ہونے لگا۔ تماشائی، جو کچھ دیر پہلے دم بخود کھڑے تھے، اب تحسین کے نعرے لگانے لگے۔ شامی کے غلام نے اپنے آقا کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر عقب سے عاصم پر وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عباد نے بھاگ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ عباد نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور ایک پاؤں اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اطمینان سے یہاں لیٹے رہو۔ تھوڑی دیر بعد جب شامی ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا، 6 سوار سرپت گھوڑے دوڑاتے سرائے میں داخل ہوئے اور کسی توقف کے بغیر گھوڑوں سے کود پڑے۔ فرمس بھاگ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک باروب آدمی سے، جو رومی فوج کا بڑا عہدیدار معلوم ہوتا تھا، مخاطب ہو کر کہا، آپ ذرا دیر سے تشریف لائے ہیں، مجھے معلوم نہ تھا، آپ سے پہلے میری حفاظت کے لیے یہاں ایک فرشتہ پہنچ جائے گا، ورنہ میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ اگر یہ شریف عرب یہاں نہ پہنچتا تو آپ اس وقت میری لاش دیکھتے۔ رومی افسر، جس کی نگاہیں صحن میں داخل ہوتے ہی عاصم اور اس کے حریف پر مرکوز ہو چکی تھی، کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا، لیکن لڑائی کا رنگ دیکھ کر اس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس نہ کی اور اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر اس کے ساتھی بھی تماشائی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عاصم نے پے در پہ حملوں کے بعد شامی کو ہر طرف سے دھکیل کر اس ستون سے لگا دیا جہاں کچھ دیر پہلے فرمس انتہائی بے بسی اور مایوسی کی حالت میں کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ عاصم نے اس کے جسم کی بجائے صرف اس کے لباس کو اپنا ہدف بنانے پر اکتفا کیا، چنانچہ شامی کی بیش قیمت قبا کئی جگہ سے چاک ہو گئی تھی۔ تھکاوٹ اور شراب کے نشے سے چور ہونے کے بعد ہر آن اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ عاصم نے اپنی تلوار کی نوک سے اس کا عمامہ ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، شراب کا نشہ گیدڑ کو شیر نہیں بنا سکتا،
اگر تم چاہو تو تلوار پھینک کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔ عاصم کے یہ الفاظ اس کے حریف کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوئے اور وہ اپنی رہی سہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے ایک زخمی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، لیکن یہ ایک اندھے جوش کا آخری مظاہرہ تھا۔ عاصم کو چند قدم پیچھے ہٹانے کے بعد شامی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ چند ثانیے ہوا میں اندھا دھند تلوار گھمانے کے بعد اوندھے منہ گر پڑا۔ رومی افسر جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے عاصم کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، تم نے ایک شریف آدمی کی مدد کی ہے اور میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میں ذرا دیر سے پہنچا، ورنہ یہ تماشا پورا دیکھتا۔ تم نے ایک مست ہاتھی کو پچھاڑا ہے۔ عاصم کو قدرے پریشان دیکھ کر فرمس نے رومی افسر کی ترجمانی کر دی۔ اس نے سریانی میں جواب دیا، یہ صرف شراب سے مدہوش ہوا تھا، اسے پچھاڑ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ فرمس نے کہا، تم اسے نہیں جانتے، لیکن میں اس کے متعلق سب کچھ سن چکا ہوں۔ تیغ زنی میں اس علاقے کے تمام قبائل اس کا لوہا مانتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، تو پھر مجھے اس بات کا افسوس ہونا چاہیے تھا کہ یہ آج ہوش میں نہیں تھا۔ رومی افسر نے سریانی زبان میں کہا، تم بہادر بھی ہو اور شریف بھی۔ اگر پسند کرو تو ہماری فوج میں تمہیں عزت کی جگہ مل سکتی ہے۔ شکریہ، لیکن میں اپنے گھر جا رہا ہوں، وہاں میری زیادہ ضرورت ہے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں عرب سے آیا ہوں اور میرا گھر یثرب میں ہے۔ رومی نے کہا، میرا نام پتیوس ہے۔ اگر تم یروشلم سے گزرتے ہوئے میرے پاس قیام کرو تو مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ، لیکن میں وہاں نہیں ٹھہر سکوں گا، میں بلا تاخیر اپنے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ رومی نے کہا، فرمس میرا دوست ہے اور تم نے اس کی جان بچائی ہے۔ اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ قبرص کے 2 مسافروں میں سے ایک نے رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، اس نے ہم سب کی جان بچائی ہے۔ ہم قبرص سے آئے ہیں اور یہ بات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ رومی حکومت نے اس قسم کے وحشی انسانوں کو اتنی آزادی دے رکھی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک درندہ اپنے پنجرے سے باہر نکل آیا ہے۔ ایک یہودی نے فریاد کی، جناب، اس وحشی نے ایک معصوم لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم محسوس نہ کی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ شراب کے نشے میں ہم سب کو قتل کر ڈالے گا۔ تمام مسافر باری باری شامی کے خلاف اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن عباد، جس نے شامی کے گرتے ہی اس کی تلوار چھین لی تھی، اب لوگوں کو رومی افسر کی طرف متوجہ دیکھ کر تلوار کی نیام اور خنجر پر قبضہ کر چکا تھا۔ حبشی غلام خوفزدہ ہونے کے باوجود زیادہ دیر اپنے آقا کی بے بسی کا تماشا نہ دیکھ سکا، اور جب عباد نے شامی کی قبا کے اندر ہاتھ ڈال کر سکوں سے بھری ہوئی تھیلی بھی نکال لی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن عباد ایک ہی جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑا کر اور حبشی کو دھکا دے کر چند قدم پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے بعد حبشی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، تاہم اس نے شور مچا کر حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ کون ہے؟ رومی افسر نے برہم ہو کر پوچھا۔ فرمس نے جواب دیا، جناب، یہ اس وحشی کا غلام ہے۔ حبشی نے عباد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رومی افسر سے فریاد کی، جناب، اس نے میرے آقا کی تلوار اور خنجر چھین لیے ہیں، اس نے میرے آقا کی تھیلی بھی نکال لی ہے اور میری تلوار بھی چھین لی ہے۔ جناب، میرے آقا ہوش میں آتے ہی میری کھال ادھیڑ دیں گے، ان کی تلوار بہت قیمتی ہے جناب۔ رومی نے جواب دیا، تمہارے آقا کو یروشلم کی قید خانے میں ہوش آئے گا اور ہم اسے رہا کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں گے کہ تم اس کے عتاب سے محفوظ رہو۔ اب اگر اس کا گھوڑا یہاں موجود ہے تو اسے اس پر لاد کر ہمارے ساتھ لے چلو۔ حبشی خاموش ہو گیا، لیکن جب عباد تلوار اٹھا کر نیام میں ڈالنے لگا تو وہ دوبارہ چلا اٹھا، جناب، میرے آقا ہوش میں آتے ہی اپنی تلوار کے متعلق پوچھیں گے، یہ بہت قیمتی ہے، اس نے میری تلوار بھی کہیں چھپا دی ہے، اس نے میرے آقا کا خنجر اور تھیلی بھی کہیں غائب کر دی ہے۔ رومی نے آگے بڑھ کر عباد کے ہاتھ سے تلوار لے لی، اسے نیام سے نکال کر عباد سے پوچھا، تم کون ہو؟ عباد کی بجائے عاصم نے جواب دیا، جناب، یہ میرا غلام ہے اور ہمارے ملک میں غلام اپنے آقا کے مغلوب کردہ دشمن کی تلوار پر قبضہ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن یہ شامی چونکہ آپ کی رعیت ہے، اس کے لیے اس کے سامان کے متعلق آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رومی نے مسکرا کر عاصم کی طرف دیکھا اور تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے واپس عباد کو دے دی۔ یہ تلوار بہت خوبصورت ہے، لیکن میں ایک بہادر آدمی کو اس کی فتح کے انعام سے محروم نہیں کر سکتا۔ عاصم نے عباد سے کہا، عباد، ہمیں صرف تلواروں کی ضرورت تھی، تھیلی واپس کر دو۔ عباد کو مضبط دیکھ کے فرمس نے فوری مداخلت کی ضرورت محسوس کی اور رومی افسر سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، میرے استبل میں ان کے 2 خوبصورت گھوڑے بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ رومی نے مسکرا کر جواب دیا، گھوڑوں کا مالک بے ہوش ہے اور رومی حکومت ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میری آمد سے قبل اس وحشی کو قتل کیوں نہیں کر دیا گیا، لیکن آپ مطمئن رہیں، آئندہ
یہ اس سرائے کا رخ نہیں کرے گا۔ شامی کے غلام نے کہا، جناب آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ میں اپنے آقا کو گھوڑے پر لاد کے آپ کے ساتھ لے چلوں۔ رومی نے جواب دیا، تمہارے آقا کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب اسے ہوش آ جائے گا تو اس کے لیے یروشلم کے قید خانے تک چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ ایک یہودی چلایا، جناب وہ ابھی سے ہوش میں آ رہا ہے۔ تماشائیوں کی نگاہیں اچانک شامی پر مرکوز ہو گئی۔ اس نے کروٹ بدلی، پھر اٹھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا کر بیٹھ گیا۔ فرمس کا ایک نوکر پانی کا مٹکا اٹھا لایا اور اس کے سر پر انڈیل دیا۔ شامی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اب فرمس کے دوسرے نوکر بھی باری باری پانی کے مٹکے لا کر اس کے سر پر انڈیل رہے تھے اور تماشائی کہکے لگا رہے تھے۔ فرمس نے رومی افسر سے کہا، جناب آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے اپنی بہترین شراب منگواتا ہوں۔ رومی افسر ایک میز کے قریب بیٹھ گیا۔ فرمس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ بھی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا بھجواتا ہوں۔ عاصم نے رومی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ 2 تلواریں میرے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن میں نے دوسری تلوار نہیں دیکھی۔ وہ میرے غلام نے کہیں چھپا دی ہے۔ میں نے ایک عرب کو پہلی بار لڑتے دیکھا ہے۔ تمہاری فوج یقیناً بہت اچھی ہوگی۔ جناب عرب میں فوج نہیں ہوتی۔ عرب میں فوج نہیں ہوتی تو وہاں حکومت کیسے چلتی ہے؟ وہاں حکومت بھی نہیں ہوتی، وہاں فوج بھی نہیں ہوتی، حکومت بھی نہیں ہوتی، پھر سلطنت کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ جناب عرب کسی سلطنت کا نام نہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا؟ نہیں، رومی نے سراپا حیرت بن کر سوال کیا۔ تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف قبائل یا خاندان ہیں۔ سلطنت، حکومت اور فوج کے بغیر قبائل یا خاندان کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے درمیان امن کیسے قائم رہتا ہے؟ جناب امن کا لفظ ہمارے کانوں کے لیے اجنبی ہے۔ قدرت نے ہمیں صرف مرنے اور مارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ عرب سے باہر میں نے ایک سلطنت کو دوسری سلطنت سے لڑتے دیکھا ہے، لیکن وہاں صرف قبیلوں کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں۔ عجم کے بادشاہوں کی جنگیں ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قبیلوں کی جنگیں تو صرف ایک مضبوط حکومت ہی ختم کر سکتی ہے۔ لیکن ہم کسی ایسی حکومت کا تصور نہیں کر سکتے جو ہمیں لوٹ مار اور قتل و غارت کی آزادی سے محروم کر دے۔ لیکن تم مجھے ایک قاتل یا لٹیرے تو نظر نہیں آتے۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میرے خاندان کے کسی آدمی کا قاتل یہاں ہوتا تو آپ میری صورت بہت مختلف دیکھتے۔ ایک عمر رسیدہ یہودی جھجکتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے ادب سے سلام کرنے کے بعد سوال کیا، جناب محاذ جنگ سے کوئی تازہ خبر آئی ہے؟ تیوس نے قہر آلود نگاہ سے یہودی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کیسی خبر سننا چاہتے ہو؟ یہودی نے بدحواس ہو کر کہا، جناب ہم صرف آپ کی فتح کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ارمینیہ کی سرزمین ایرانی افواج کا قبرستان ثابت ہوگی۔ پتیوس نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن محاذ جنگ کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایرانی لشکر جس علاقے میں داخل ہوتا ہے وہاں کے یہودی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے کوئی پریشانی نہیں، ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن تم لوگوں کو روم اور ایران کی جنگ سے دلچسپی لینے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ بیرون حملہ آور سے نپٹنے کے لیے جب ہم اپنے داخلی دشمن کی طرف توجہ کریں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ جناب اگر آرمینیا کے یہودی گمراہ ہو چکے ہیں تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، لیکن آپ جیسے نیک دل حاکم کو ہماری وفاداری پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ شام کے تمام یہودی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہودی دوبارہ ادب سے سلام کرنے کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عاصم کھانا کھانے اور روم افسر پتیوس شراب پینے میں مشغول تھا۔ فرمس ان کے قریب بیٹھا تھا۔ پتیوس نے شراب کا ایک جام پینے کے بعد میز سے سراہی اٹھائی اور دوسرا جام بھرتے ہوئے عاصم سے مخاطب ہوا، یہ شراب بہت اچھی ہے، اگر تم چند گھونٹ پی لیتے تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ عاصم نے جواب دیا، گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنے والد اور بھائیوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان کے قاتلوں سے انتقام لیے بغیر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں اپنے عہد پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد میں اچھی اور بری شراب میں تمیز نہیں کروں گا۔ عاصم اور فرمس سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد پتیوس نے ان سے اجازت لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ 3 سپاہی جنہیں اس نے شامی رئیس کو یروشلم پہنچانے کا حکم دیا تھا سرائے میں رک گئے اور باقی 2 اس کے ساتھ چل دیے۔ یہ 3 سپاہی پتیوس کے نکلتے ہی شراب پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے دیکھتے دیکھتے سراہی خالی کر دی۔ فرمس نے ایک اور سراہی منگوا کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے ساتھیوں کا حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اپنے قیدی کو لے کر چل دیے، لیکن عاصم کو گھوڑے کی نال بندی کے انتظام میں رکنا پڑا۔
پھر جب اس نے فرمس سے رخصت چاہی تو اس نے کہا، دیکھیے اتنی جلدی نہ کیجیے، اب شام ہونے والی ہے، آپ رات یہاں قیام کریں، میں علی الصبح آپ کو روانہ کر دوں گا۔ اگر آپ میری خاطر یہاں نہیں ٹھہر سکتے تو کم از کم میری بیوی اور بچی کو تو شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔ عاصم فرمس کی مخلصانہ دعوت رد نہ کر سکا۔ غروب آفتاب کے وقت یروشلم سے غزوہ کی طرف جانے والے مسافروں کا ایک قافلہ آ پہنچا اور فرمس عاصم کو سرائے کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں ٹھہرا کر ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ یہ کشادہ کمرہ جو صرف حکام اور رؤسا کے لیے مخصوص تھا، عجم کے ان تکلفات سے آراستہ تھا جس سے ایک عرب کی نگاہیں ناآشنا تھیں۔ عاصم کچھ دیر خوبصورت قالین پر ٹہلنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عباد ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ 2 گھوڑے ابھی فروخت ہو سکتے ہیں۔ ایک تاجر ان کے بدلے 2 تلواریں اور ریشم کی چند چادریں دینے کو تیار ہے۔ میں ان گھوڑوں کو ساتھ لے جانا خطرناک سمجھتا ہوں۔ اگر یروشلم میں اس شامی قبیلے کے کسی آدمی نے انہیں پہچان لیا تو ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ سرائے کے مالک کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر یہ گھوڑے یہیں بک جائیں تو بہتر ہوگا۔ عاصم نے کہا، آج قدرت ہمارے حال پر بہت مہربان ہے۔ میں ابھی ان گھوڑوں کے متعلق سوچ رہا تھا، تم جاؤ اور انہیں بلا توقف فروخت کر دو، لیکن میں تمہاری ایک بات سے بہت خفا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے اگر وہ رومی افسر سرائے کے مالک کا دوست نہ ہوتا تو تم آج چوری کے جرم میں پکڑے جاتے۔ ایک خطرناک آدمی کی تلوار چھین لینے کو تو شاید رومی بھی اتنا برا نہ سمجھتے، لیکن تمہیں اس کی جیب خالی کرتے ہوئے بھی کوئی شرم محسوس نہ ہوئی۔ عباد نے جواب دیا، جناب میں بے وقوف نہیں ہوں، میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ رومی افسر کو اس احمق سے ذرہ پر بھی ہمدردی نہیں تھی۔ جب آپ اس کی قیمتی کباہ پر تلوار کی مشق کر رہے تھے تو وہ قہقہے لگا رہا تھا۔ پھر میں یہ بھی جانتا تھا کہ سرائے کے اندر جتنے آدمی جمع ہیں وہ سب ہمارے طرفدار ہیں، اور اگر رومی افسر میری حرکت پر بگڑ بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ مجھے مال غنیمت واپس کرنا پڑے گا، لیکن میرے سارے اندازے درست ثابت ہوئے اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے شاباش نہیں دی۔ آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس تھیلی کے اندر کیا ہے۔ اچھا اب بتا دو جناب، تھیلی میں 30 سونے کے اور 52 چاندی کے سکے برآمد ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ ایک اور چیز بھی آ گئی ہے جس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک انگوٹھی ہے جسے اتارنے میں میں نے اس قدر ہوشیاری سے کام لیا تھا کہ اس کے غلام کو بھی پتہ نہیں چلا۔ عاصم نے کہا، اچھا اب تم جاؤ اور فوراً گھوڑے فروخت کر دو۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نہیں، مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس کام میں تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو، اور سنو، تھیلی اور انگوٹھی تمہاری ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، اب جاؤ۔ عباد مسکراتا ہوا وہاں سے چل گیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک رک گیا اور مڑ کر بولا، یہ کمرہ تو اس سرائے کی بجائے کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا ہے، دیکھیے ایسا قالین تو۔ عاصم نے غضبناک ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، عباد اگر تم نے اس کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ عباد کمرے سے باہر نکل گیا اور عاصم کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ایک ساعت کے بعد فرمس کمرے میں داخل ہوا تو عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس نے اس کا بازو ہلا کر جگایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو کھانا جلدی نہ کھلا سکا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آپ کا کھانا تیار کرنے میں دیر لگ گئی۔ میری بیوی اور بیٹی کو اس کا ملال تھا کہ آپ علی الصبح جا رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو اپنی پسند کے تمام کھانے کھلانا چاہتی تھی۔ چلیے، وہ گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ عاصم نے پوچھا، وہ گھوڑے فروخت ہو گئے؟ ہاں، ان کا معاوضہ تو بہت کم ملا، لیکن آپ کی ایک الجھن دور ہو گئی ہے۔ آپ کا غلام بہت ہوشیار ہے، وہ بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کھانا کھلا دیا۔ عاصم اپنے میزبان کے ساتھ سرائے کے گرد نفس چکر لگانے کے بعد پچھلی طرف ایک چھوٹے سے سکونتی مکان میں داخل ہو گیا۔ بلند دیواروں سے گھرے ہوئے ایک تنگ صحن میں فرمس کی بیوی اور بیٹی کھڑی تھی، اور سامنے ایک کمرے کے کھلے دروازے سے روشنی آ رہی تھی۔ انطونیہ نے اپنے باپ کے ہاتھ سے مشل لے کر دروازے کے سہارے کھڑی کر دی، اور وہ کمرے میں داخل ہو کر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ انطونیہ اور اس کی ماں نے اپنے مہمان کی تواضع کے لیے شام، فلسطین، مصر، روم کے تمام تکلفات صرف کر دیے، اور عاصم، جسے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے مہذب انسانوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اپنی کم مائیگی کے احساس سے پسا جا رہا تھا۔ انطونیہ، جسے اس نے پہلی بار انتہائی بے بسی کی حالت میں دیکھا تھا، اب اپنے قیمتی لباس میں ایک شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ کھانے کے دوران میں روم اور ایران کی جنگ ان کی گفتگو کا موضوع تھی۔ فرمس نے آرمینیا میں ایرانیوں کے مظالم کی داستان بیان کرتے اور ان کے بعد انطاکیہ کی تباہی کا حال سنانے کے بعد کہا، اب نامعلوم یہ طوفان کہاں تک جائے گا۔ ہم لوگ صدیوں سے مشرق اور مغرب کے ہولناک طوفانوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ مصر اور شام میں ایک ظالم کا پرچم سرنگوں ہوتا ہے تو دوسرا جا پر اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔
آج ہم لوگ رومیوں کے غلام ہیں اور کل شاید ہمیں ایرانیوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ نوجوان، تم خوش نصیب ہو، تم ایک ایسے صحرا میں رہتے ہو جس میں ایرانیوں یا رومیوں کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے۔ تمہاری تقدیر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ عرب میں زرخیر و ودیوں اور پر رونق شہر نہ سہی، لیکن تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ مشرق یا مغرب سے کوئی عفریت اٹھے گی اور تمہاری بستیوں اور شہروں کو ہڑپ کر جائے گی؟ عاصم نے جواب دیا، ہمیں تباہ کرنے کے لیے کسی بیرونی عفریت کی ضرورت نہیں، ہماری بستیاں جلانے کے لیے ہمارے اپنے گھروں کی آگ ہی کافی ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جب عرب کے قبائل کا خون گرم ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے بھیڑیوں سے زیادہ خوفناک بن جاتے ہیں۔ فرمس نے کہا، مجھے تمہاری خانہ جنگیوں کا حال معلوم ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم ہماری طرح بے بس اور مجبور نہیں ہو۔ تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ جب چاہو اپنی تلواریں نیام میں کر لو اور جب چاہو ایک دوسرے کو گلے سے لگا لو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرح تمہارے وطن کو بیرونی اسلحے اپنی قوت آزمائی کا اکھاڑا نہیں بناتے، اور تمہیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ تم کو پیس کر رکھ دیں گے۔ نہیں، عاصم نے جواب دیا، ہم آپ سے زیادہ بے بس اور مجبور ہیں۔ ایک عرب اپنی نیام سے تلوار نکال سکتا ہے، لیکن اسے دوبارہ نیام میں کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس زمین پر ہمارا خون گرتا ہے وہ ہمیشہ پیاسی رہتی ہے، اور اس کے پیاس بجھانے کے لیے مزید خون گرانا ہماری زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا انتقام لے سکیں، اور ہماری آئندہ نسلوں کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ ہمارے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں۔ اگر روم اور ایران کے سپاہی اپنے شہنشاہوں کی فتوحات کے لیے ہم سے جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے قبیلے کی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ فرمس نے کہا، تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے ملک کی اس صورتحال سے خوش نہیں ہو۔ اگر عرب کے ہر قبیلے میں تم جیسے چند نوجوان پیدا ہو جائیں تو وہاں ایک خوشگوار انقلاب آ سکتا ہے۔ عاصم نے کہا، میں صرف اپنے گھر سے کوسوں دور بیٹھ کر ایسی باتیں کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے دل و دماغ پر یہاں کی آب و ہوا کا اثر ہو، لیکن عرب کی ہوا میں سانس لینے کے بعد اپنے قبیلے کی عزت کے لیے لڑنا یا اپنے عزیزوں اور دوستوں کا انتقام لینا میرے لیے زندگی کا سب سے اہم مسئلہ بن جائے گا۔ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کی روحوں کی پیاس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ فرمس نے مغمور لہجے میں کہا، مجھے اس بات کا یقین نہیں آ سکتا کہ تم جیسا رحم دل آدمی، جس نے ایک بے بس مصری کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی، محض انتقام کے لیے قتل و غارت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عاصم نے جواب دیا، میں بلا وجہ اتنی دور تلواریں خریدنے نہیں آیا۔ فرمس کی بیوی نے، جو اب تک خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، اپنے شوہر سے کہا، آپ ان سے بحث کیوں کرتے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن کے ہاتھوں نقصان اٹھایا ہو اور انہیں لڑائی کے سوا تلافی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو۔ انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے اور آپ کو اس وقت صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے احسانوں کا کیا صلہ دے سکتے ہیں۔ عاصم نے کہا، مجھے آپ کی نیک دعاؤں کے سوا کسی صلے کی ضرورت نہیں۔ فرمس نے کہا، اگر ہم آپ کو سونے یا چاندی کے سکے پیش کریں تو یہ ہمارے جذبۂ تشکر کی توہین ہوگی، لیکن آپ کو تلواروں کی ضرورت ہے، اور میری بیوی آپ کے لیے سرائے میں ٹھہرنے والے مسافروں سے 2 تلواریں خرید چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کا یہ تحفہ خوشی کے ساتھ قبول فرمائیں گے۔ فرمس کی بیوی نے کہا، انتونیا نے آپ کے نوکر کو شامی رئیس اور اس کے غلام کی تلواریں چھینتے دیکھا تھا، اور یہ اس وقت آپ کو 2 مزید تلواریں پیش کرنے پر مصر تھی۔ عاصم نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان دنوں واقعی ہمیں تلواروں سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، انتونیا برابر کے کمرے سے 2 تلواریں لے آئی اور عاصم کو پیش کرتے ہوئے بولی، ایک بہادر شخص کے لیے تلوار سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا بھائی آج زندہ ہوتا تو ایک تلوار میں اس کی کمر سے باندھتی اور اس سے کہتی کہ اس شریف آدمی نے ہماری عزت بچائی ہے، اس لیے آج سے اس کے دوست ہمارے دوست، اس کے دشمن ہمارے دشمن۔ تم اگر میرے بھائی ہو تو اس احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جاؤ۔ انتونیا پہلی بار اس سے ہم کلام ہوئی تھی۔ عاصم کچھ دیر ایک طرح کی مرعوبیت کے احساس سے خاموش رہا۔ بالآخر اس نے تلواریں اپنے پاس رکھ لیں اور کہا، اگر آپ کا بھائی زندہ ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ مجھ سے زیادہ تمہاری بہن اور تمہارے والدین کو تمہاری ضرورت ہے، اور جو شخص اپنے باپ اور بھائیوں کے خون کا بدلہ نہ لے سکا، اسے ایک اجنبی کو اپنے مصائب میں حصہ دار بنانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ فرمس نے کہا، پچھلے ہفتہ مکہ کے جو تاجر یہاں ٹھہرے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک نبی نیکی، رواداری، عدل اور انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ اس کی تعلیم کا مذاق اڑاتے تھے، تاہم انہوں نے اس بات کا اعتراف ضرور کیا
مکہ کا نبی عرب کی شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور جو چند لوگ اس کی صداقت پر ایمان لا چکے تھے وہ اہل مکہ کے ہاتھوں بدترین اذیتیں اٹھانے کے باوجود اپنے عقیدے پر قائم ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ اپنی راست بازی، حق گوئی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا، اور جن لوگوں کو اس سے سابقہ پڑا تھا وہ اس کے صادق اور امین ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ عاصم نے کہا، میں نے مکہ کے نبی کے متعلق یہ سنا ہے کہ وہ ہماری قبائلی اور خاندانی عصبیتوں کا مخالف ہے اور ہمارے تمام خداؤں کو جھٹلا کر صرف ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جادوگر ہے، لیکن اگر وہ واقعی نبی ہے تو بھی اہل عرب کوئی ایسا دین قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جو مساوات کی تعلیم دیتا ہو اور اعلیٰ ادنیٰ انسانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا دیکھنا چاہتا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں اس نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس کے اپنے قبیلے کے لوگ جن کی عصبیت اس کے لیے سہارا بن سکتی تھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ اگر چند مفلس اور نادر لوگ یا دو چار اچھی حیثیت کے آدمیوں پر اس کا جادو چل گیا ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ میں نے کبھی اس نبی کے متعلق سنجیدگی سے نہیں سوچا۔ آپ کو بھی سنی سنائی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عرب کی پیاسی ریت تو بڑے بڑے دریاؤں کو جذب کر لیتی ہے، پھر وہاں ایک ایسا نبی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تعلیم کا نقطۂ آغاز ہی ان عصبیتوں کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے جو ہمارے لیے اپنے بے شمار خداؤں سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ فرمس نے کہا، اس دنیا پر آج جو تاریکی مسلط ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ انسانی ضمیر کسی نجات دہندہ کو پکار رہا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے اس حال پر نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جس کی آمد کے متعلق ہمارے بزرگان دین بارہا بشارت دے چکے ہیں، ضرور آئے گا، اور وہ جو دعائیں آج سسکتے ہوئے بے بس انسانوں کے دلوں سے نکل رہی ہیں یقیناً مستجاب ہوں گی۔ وہ ضرور آئے گا، اور زمین و آسمان کے مالک کی ساری رحمتیں اس کے ہم رکاب ہوں گی۔ اس کے جمال سے مایوس نگاہوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہوں گے، اور اس کے جلال سے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ ناداروں اور مظلوموں کو اس کی حمیت میں پناہ ملے گی۔ مجروح اور ستم رسیدہ انسانوں کے سر پر اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا۔ لیکن کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ کب اور کس جگہ مبعوث ہوگا۔ فرمس کی گفتگو کے دوران میں عاصم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نگاہیں انسانی ادراک کی سرحدوں سے آگے کسی خلا کی وسعتوں میں پرواز کر رہی ہیں۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آپ کیسر و کسریٰ دونوں کے مخالف ہیں؟ فرمس مسکرایا، یہ باتیں ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور عاصم کو یہ مسکراہٹ اس آدمی کی مسکراہٹ سے یکسر مختلف نظر آئی جسے وہ صرف ایک سرائے کے مالک کی حیثیت سے جانتا تھا۔ علی الصبح جب عاصم اپنے نیک دل میزبان سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا، فرمس نے کہا، میں آپ سے وہ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ کہ آپ کبھی دوبارہ یہاں آئیں تو میرے گھر کا دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوگا۔ دوسری یہ کہ اگر آپ گرے ہوئے دشمن کی شاہرگ پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیں تو آپ کو زیادہ تسکین محسوس ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے ایک دوست کے گھر کا راستہ ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن کسی دشمن کی شاہرگ پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لینا ایک عرب کے بس کی بات نہیں۔ فرمس نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کر سکو گے۔ عاصم نے ایک مغمور مسکراہٹ کے ساتھ فرمس کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سرائے سے نکلنے کے بعد اس کو گزشتہ چند پہر کے واقعات ایک خواب محسوس ہوتے تھے۔ کبھی کبھی انطونیہ کا خیال آ جاتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگتی، لیکن جب وہ اس کے خد و خال کے متعلق سوچتا تو اسے ایسا معلوم ہوتا کہ اس کے ذہن میں فرمس کی بیٹی کا ایک مبہم سا تصور صرف چمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں کی دلکشی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔